میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ جب اس فلسطینی مجاہد کا سوال عرب میڈیا کی پڑھتے ہیں ہم، فلسطین کے اے امت کی آنکھ کے تارے، اے امت کی آنکھ کے تارے، علماء کرام اور ائمہ کے سروں کے تاج، کیوں نہ ہو سروں کے تاج، اتنی قربانی اسکرین کے اوپر بھی تکلیف نہیں ہوتی، دل نہیں پھٹتا، کلیجہ منہ کو نہیں آتا یہ مظالم دیکھ کر، اپنے بچوں کی باری کا انتظار کر رہے ہو۔ فلسطینی مجاہد نے پوری دنیا کو رلا دیا۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے آپ سننے والے اس ویڈیو کو کس درد اور کس جذبے اور کس ایمانی کیفیت کے ساتھ سننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہوگا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ جب اس فلسطینی مجاہد کا سوال عرب میڈیا کی ایک ویب سائٹ پر مجھے ملا اور پھر اس کا جواب بھی مجھے ملا، وہ روداد پڑھ لینے کے بعد میں نے سوچا میں کیوں نہ اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے دوستوں میں اس فلسطینی مجاہد کا سوال رکھوں اور اس کو جو اس سوال کے جواب میں جواب دیا گیا وہ بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھوں، اور اس امید کے ساتھ رکھوں کہ آپ اس ویڈیو میں ابھی آئے ہیں، اور جب آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی کیفیت اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد یکسر مختلف ہوگی، آپ کی ایمانی کیفیت، آپ کی جو ہے وہ روحانی کیفیت وہ بالکل مختلف ہوگی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینے کے بعد۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ فلسطینی مجاہد کے سوال نے پوری دنیا کو رلا دیا۔ کیسے رلایا؟ کیا سوال کیا اس فلسطین کے مجاہد نے کہ جس سوال نے مسلمانوں کی آنکھوں کو نم کر دیا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ فلسطین کے ایک مجاہد کا دارالافتاء سے عجیب قسم کا سوال: السلام علیکم، میری ٹانگیں سخت تھکاوٹ اور مشقت کی وجہ سے سوجی ہوئی ہیں، یعنی ان پر سوجن آ گئی ہے، اور بہت زیادہ کھڑے رہنے سے میرے پاؤں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ ایک مجاہد اپنا سوال لکھ رہا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے پاؤں پر سوجن آ گئی ہے اور اس کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اس درد کی وجہ سے وہ اپنے جوتے نہیں اتار سکتا، اور اگر وہ اپنے جوتے اتار بھی لیتا ہے تو اتار لینے کے بعد وہ ان جوتوں کو دوبارہ پہن نہیں سکتا کیونکہ ان سے خون بہتا ہے۔ فلسطینی مجاہد اپنے سوال میں یہ بات لکھ رہا ہے کہ اس کے پاؤں سے خون بہتا ہے، اور بعض اوقات درد کی شدت کی وجہ سے اس کے آنسو تک نکل آتے ہیں۔ تو جو ویڈیو کا ٹاپک تھا نا کہ پوری دنیا کو رلا دیا، تو وہ ایسے رلا دیا کہ اس مجاہد کے خود کے آنسو نکل آتے ہیں۔ رات کی سردی سے اس مجاہد کے ہاتھ اور پیر جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں۔ آگے سوال کا مین پارٹ، یہ تو اس نے اپنی مشقتیں بتا دی، اب سوال کا مین پارٹ جو ہے وہ سننے والا ہے۔ مجھے نماز کے دوران فجر کی نماز میں کیا کرنا چاہیے؟ مجاہد سوال کر رہا ہے مجھے فجر کی نماز میں کیا کرنا چاہیے، کیا میں وضو کے بجائے تیمم کر سکتا ہوں؟ مجھے تیمم کرنے کی اجازت ہے؟ پھر اس نے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہاں پر کوٹ کی کہ واضح رہے کہ پانی کی وجہ سے میرے زخم بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ لکھی کہ پانی پینے تک کو بھی دستیاب نہیں ہے، تو وضو تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا ایسی سچویشن میں کہ جب میرے زخم بہ رہے ہیں اور میرے پاؤں سوجن کی وجہ سے پھول چکے ہیں، ان پر ورم آ چکا ہے، اور میں جوتا اتارتا ہوں تو خون اتنا بہتا ہے کہ میں دوبارہ ان جوتوں کو پہن نہیں سکتا، یہ تمام تر صورتحال لے کر وہ دارالافتاء سے اپنا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ایسی صورتحال میں تیمم کر سکتا ہوں؟ آگے مفتی صاحب کا جواب جو ہے وہ آپ سنیں۔ میری جان، آپ کے قدموں پر میں قربان، میرے بھائی، ہم ساری رات نرم بستروں پر سوتے ہیں اور نرم بستروں پر آرام کر لینے کے بعد سکون سے فجر کی نماز کے لیے وضو بناتے ہیں، جبکہ آپ اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں، آپ کی آزمائش کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر وہ مفتی صاحب اپنے جواب کو کلوز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہاں، آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور آخر میں جو بات لکھی وہ بڑی کمال کی تھی اس کے جواب میں:
اے امت کی آنکھ کے تارے، اے امت کی آنکھ کے تارے، علماء کرام اور ائمہ کے سروں کے تاج، کیوں نہ ہو سروں کے تاج؟ اتنی قربانیاں، اتنے مظالم کا سامنا، خاندانوں کے خاندان قربان، بچوں کی نسل کشی، 40,000 جنازے، پانی بند، کھانا بند، گھاس کھانے پر مجبور، اسپتال ختم، سروس ختم، ایمبولینس ختم، میتوں کو کندھوں پر لاد کر قبرستانوں تک لے جانے کے سلسلے، اجتماعی قبور، مساجد شہید، ظلم کی انتہا، یہ تمام تر صورتحال۔ آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں، میرے محبوب تیمم کر لیجئے۔ آپ کو اسکرین کے اوپر بھی دکھا دیا وہ کلپ کہ جس میں اس مجاہد نے سوال کیا تھا اور اسے جواب دیا گیا، پھر اس کو اردو تحریر میں کنورٹ کیا گیا، اور یہ بات اتنی دل کو لگی کہ سوچا اپنے مسلمان بھائیوں سے اسے شیئر کروں، اپنے تک محدود نہ رکھوں۔ اتنی مشقت میں اور تکلیف میں اپنا وقت گزارنے کے باوجود بھی نماز کی، اللہ کے حکم کی اتنی فکر، اتنی تڑپ، اتنی کڑہن کہ ایک چھوٹا مسئلہ اور واضح مسئلہ وہ بھی پوچھنے کا جذبہ اور قربانی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم سہولتوں میں، عیش و عشرتوں میں، مشقت ہمارے پاس سے بھی نہ گزری، جو قیامت، جو ظلم غزہ میں اس وقت برپا ہے۔ اسرائیلی درندے وہاں امداد کے نام پر مظلوم فلسطینیوں کو جمع کر کے ان پر میزائلوں کی بارش کر رہے ہیں، لاشوں کے چیتڑے اڑے ہوئے، ویڈیوز دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، ظلم کی انتہا ہے۔ اور ہم مسلمان اس صورتحال میں کیا کر رہے ہیں؟ غور کر لینا چاہیے۔ یہ 7 اپ کی بوتل، یہ پیپسی کی بوتل ہم چھوڑنے کے لیے آج تیار نہیں ہے۔ یہ اپنے مسلمان کا حال بتا رہا ہوں، ویڈیو بھی اسکرین پر لگا دیے، یہ کرنٹ ویڈیو ہے، 1 دن پرانی ہے۔ ٹکا کھا کے ڈکار مار لو، کباب کھا کے ڈکار مار لو، بوٹی کھا لو، عیاشی کر لو، سب کچھ کر لو، بوتل کا ذائقہ بھی لینا ضروری ہے۔ اسرائیل کے پروڈکٹس کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ غزہ کے بچوں کا خون پینے میں کیا فرحت، مسرت محسوس ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی، دل نہیں پھٹتا، کلیجہ منہ کو نہیں آتا یہ مظالم دیکھ کر؟ اپنے بچوں کی باری کا انتظار کر رہے ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پیغام، اس مجاہد کا سوال اور اس کو دیا گیا جواب، اور اس وقت امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے مجموعی، یہ آپ کو اگر دل کو لگی ہو اور آپ کی ایمانی کیفیت میں تبدیلی آئی ہو، تو آپ اسے اپنے فرینڈ سرکل میں بھی شیئر کیجئے گا اور اس پیغام کو عام کیجئے گا کہ ہم اتنی سہولتوں میں رہنے کے باوجود کیا کر رہے ہیں، اور غزہ کے مسلمانوں کا مشقت کے اندر بھی کیا جذبہ ہے، کیا ایمان ہے۔ قربان۔ آپ کا میزبان اس ایمان افروز واقعے کے ساتھ اجازت چاہتا ہے۔ والسلام۔